السلام علیکم دوستو، مجھے ندیم خلجی کہتے ہیں۔ دوستو آج کل بڑی گرما گرم جو ہے نا ایک بحث چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی نے جناب جو کہ مجلس وحدت المسلمین جو شیعہ فرقے کی جو ایک سیاسی جو ایک جماعت ہے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا، تو اس کے اوپر بڑی جو ہے نا ایک بریگیڈ جو فرقہ بریگیڈ ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور کہتی یہ دیکھیں جناب، دیکھیں خان صاحب نے جو ہے نا ایک شیعہ جماعت کے ساتھ جو ہے نا اتحاد کر لیا ہے اور اس ملک میں اب شیعہ نظام آ جائے گا، فتح نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ مطلب عجیب قسم کی بڑی واہیات قسم کی جو ہے نا انہوں نے جو ہے ایک کمپین چلانا شروع کر دیا۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو گھٹیا کمپین شروع ہوئی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، اب یہ دیکھیں خان صاحب کے خلاف ایسا کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہے جس کے خلاف نہ کیا گیا ہو۔ خان صاحب تو یہ جھوٹا ہے، زانی ہے، فلاں ہے، یوں ہے، فلاں یہودی ایجنٹ ہے، قادیانیوں کا یار ہے، فلاں کوئی ایسا الزام، ایسی کوئی گھٹیا جو ہے وہ الزام جو خان صاحب پر نہ لگاؤ۔ اب لے دے کے جناب کون سا لے کے بچ گیا ہے کہ یہ فرقہ واریت والا، کہ خان صاحب ملک کے اندر فرقہ واریت کو پھیلانا چاہتے ہیں، فرقہ واریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا کون فرقہ واریت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ خان صاحب تو وہ ہے جس نے سندھی، بلوچی، پنجابی سب کو اکٹھا کر دیا، سنی شیعہ سب کو، ان کو تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں میرے بھائی۔ حتیٰ کہ اب تو نعرے لگ رہے سنی شیعہ بھائی جہاں بہت زیادہ فسادات ہوتے تھے نا سنی شیعہ کے، جن خیبر پختونخوا میں، گلگت وغیرہ میں، تو وہاں یہ سنی شیعہ بھائی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مطلب میں حیران ہوں ان لوگوں کی سوچوں پر، یار کس قسم کے لوگ ہیں۔ میں سفر کر رہا تھا تو گاڑی میں اب ایک دوست ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بھائی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے دیکھو جی آپ کے خان صاحب نے شیعوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ اور بھائی میں نے کہا یار مجھے ایک بات تو بتائیں، میں نے کہا یہ ایم اے کیا چیز ہے، یہ ایم اے کیا چیز ہے؟ تو منہ اپنا پھیکا سا بنا کے سائڈ پہ منہ کر لیا کہ یہ مجھے نہیں پتا۔ بھائی مطلب یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے ان شیعوں کے ساتھ تمام جماعتوں، دینی جماعتوں کو ساتھ اتحاد بنا کر ایم اے اور صبح سرد میں انہوں نے حکومت کی۔ تو مطلب یہ حال ہے دوستو، یہ حال یہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ تو بھائی پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو خان صاحب نے جو اتحاد کیا ہے یہ کوئی مذہبی اتحاد نہیں ہے، یہ سیاسی اتحاد ہے۔ کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے، سیاسی اتحاد ہے۔ اور دوسرا اس میں جو کنٹرول ہوگا نا، راجہ عباس جو نقوی صاحب انہوں نے کہا کہ مکمل جو کنٹرول پی ٹی آئی کا ہوگا، اور اگر وہ نہ بھی کیے تب بھی ہوگا، کیونکہ اس کے اندر یاد رہے دوستو جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اس کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ پارٹی کے اندر جو ایک پارلیمانی جو سربراہ ہوتا ہے نا، وہ جو پارلیمانی سربراہ اسی کا بنے گا جس کی سیٹیں زیادہ ہوگی، تو ڈیفینیٹلی جو سربراہ بنے گا پی ٹی آئی کا بنے گا، تو ان کا جو آخری جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پارلیمانی سربراہ کا ہوتا ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ایک سیاسی اتحاد ہے۔ دوسرا یہ کنٹرول جو سارا ہوگا وہ پی ٹی آئی والوں کے پاس خود ہوگا۔ دوسرا یہ کوئی مذہبی اتحاد نہیں ہے، تو جیسے ایک سیاسی اتحاد ہے جیسے مولانا فضل الرحمان نے ایم اے کے ساتھ کیا۔ اب رہی بات کہ بھئی اس میں اتحاد کرنے میں کیا کباہت ہے، بھئی ہم کیا کباہت ہے اس کے اندر یار؟ آج تک دیکھیں ہم سارے سنی شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، مار رہے ہیں، لیکن دیکھیں وہ ایک بڑا زبردست قسم کا وہ ہے کہ جو باہر کے جو دنیا دشمن ہے وہ سب کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ سب مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے، وہ سب مسلمانوں کو اور کافر سمجھتا ہے، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر لگائے بیٹھے ہیں۔ بھئی اگر بات سنو، ہمیں کسی کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کا ایمان غلط ہے، اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے، وہ خود خدا کی بارگاہ میں جواب دے گا، خود خدا کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ باقی ہاں اگر کوئی ملک کے اندر کوئی مذہبی انتشار پھیلانا چاہتا ہے یا سیاسی انتشار پھیلانا چاہتا ہے، وہ چاہے کسی بھی حوالے سے ہے، تو یقین کریں وہ ایک قابل سزا جرم ہے، مطلب وہ بالکل غلط ہے، وہ ایک گھٹیا عمل ہے بالکل۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام جو ہیں اور جتنے بھی، یہ بھی ہمارے لیے بالکل معزز ہے، جو ان کے خلاف، جو ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے وہ بھی فساد پھیلانا چاہتا ہے، اور جو اس قسم کی جو اب جو حرکتیں کر رہا ہے وہ بھی فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ دوستو یہ صرف ایک سیاسی اتحاد تھا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ باقی اب رہی بات دوستو یہ لوگ کون ہیں پھیلانے والے، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں، یا تو آپ سمجھ لیں جو خان صاحب کے مخالف ہے۔ اب خان صاحب کے زیادہ مخالف کون ہے وہ میرے خیال میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو یہ کہانی تھی، یہ سٹوری تھی۔ باقی میں اب بس میں کیا بتاؤں، تو زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو تھوڑی چھوٹی سی ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو جنگ کے اندر جو الیکشن ہوا ہے، مولانا احمد الدیانی صاحب ہیں وہ اور ان کے جو دوسرے معاویہ اعظم ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ الگ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، یاد رہے، تو ایک دوسرے کو الگ الیکشن لڑا ہے، مطلب انہوں نے حمایت نہیں کی۔ معاویہ اعظم طارق ہے، دوسری طرف مسرور نواز جو ہے جنگوی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ان میں بھی آپس میں کوئی آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ دوستو بات یہ ہے، یہ جو سیاست ہوتی ہے نا، اس کو آپ پولیٹیکل صرف لیں، اس کو صرف پولیٹیکل لیں۔ اب دیکھیں یہ اگر سپاہ مطلب یہ جو بھی میں نے جس کا نام لیا ہے سپاہ والے، اگر دوسرے کے خلاف آ گئے ہیں صرف کس کے لیے، کرسی کے لیے،
تو کس کے لیے آپ ایک دوسرے کے کھڑے ہو گئے, آپس کا جو اتحاد انہوں نے پارا پارا کر دیا, کس وجہ سے؟ صرف کرسی کے لیے. دوستو یہ صرف سیاسی وہ ہے, باقی جو لوگ یہ پھیلا رہے ہیں بہت گھٹیا عمل کر رہے ہیں, بہت ہی گھٹیا عمل کر رہے ہیں یہ لوگ. تو ایسے لوگوں کو ذہن میں نظروں میں رکھیں, تو ایسے لوگوں کی مذمت کریں, وہ منہ پہ کہیں بھائی آپ ملک کے اندر کیوں فرقہ وارث پھیلانا چاہتے ہیں, اور میرے خیال میں پھیلنے بھی نہیں ہے. تو واحد عمران خان جو لیڈر ہے جس نے جو قومیت کو, لسانیت کو, مذہبیت کو, اب یقین کریں فرقہ وارث کو بھی خان صاحب نے جو ہے نا ختم کرنا ہے. جو واحد انسان, ہر چیز کرپشن وغیرہ تو ختم کر رہے تھے, اور جو میں نے بتایا اب فرقہ وارث بھی انشاءاللہ خان صاحب بھی اس کو ختم کریں گے. اب جتنا اس پہ تنقید کریں گے اتنا ہی فرقہ وارث ختم ہوتی جائے گی. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آگے ضرور فالو شیئر ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.